الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه الواسطية: وإن كانت هذه المسألة أي مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يغلل فيها المخالف مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله۔ میرے محترم سامعین، آج عقیدہ واسطیہ میں درس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اسی عبارت کی ترجمانی و تشریح مقصود ہے۔ پہلے میں عبارت کا ترجمہ پیش کر دوں، اس کے بعد مسئلے کی توضیح جس کا سلسلہ جاری ہے کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالی توفیق دے۔ آج کی پڑھی ہوئی عبارت کی ترجمانی یہ ہے کہ مسئلہ تفضیل بین علی و عثمان اور اس کے اندر خود اہل سنت کے مابین جو اختلاف ہے اس کا خلاصہ کل کے درس میں پیش کیا گیا تھا۔ اسی کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ یہ مسئلہ یعنی مسئلہ عثمان و علی، مسئلہ تفاضل بین عثمان و علی، یہ ان اصول میں سے نہیں ہے کہ جن کے اندر اختلاف کرنے والے اور مخالفت کرنے والے کی تضلیل کی جائے اور ان کو گمراہ بتایا جائے۔ اہل سنت والجماعت کے جمہور کا یہی قول ہے۔ وہ اختلاف تھا اور اس میں وہ مجتہد تھے، لہذا مسئلہ تفضیل میں جو عام اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے والا شخص ہو اس کو غال اور گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں،
جس مسئلے میں مخالفت کرنے والے کی تغلیل کی جائے گی اور اسے یہ کہا جائے گا کہ وہ ضال ہے، گمراہ ہے، وہ ہے مسئلہ خلافت۔ اگر مسئلہ خلافت کے اندر کوئی بھی شخص مخالفت کرے اور عام جمہور تمام اہل سنت والجماعت کے مجمع علیہ اور متفق علیہ قول کی مخالفت کرے تو یقیناً ایسے کی تغلیل کی جائے گی۔ وجہ بتاتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، میں عبارت ہی کی ترجمانی کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہیں، ان کے بعد عثمان ہیں، ان کے بعد علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور جو شخص ان میں سے کسی کی خلافت میں طعن پیدا کرے اور کسی بھی نوع کا قدح کرے اور جمہور اہل سنت کی مخالفت کرے، اور یہ ترتیب جو بالکل مسلم ہے اور مسلمہ تاریخی بات ہے، اس میں اگر کوئی شخص طعن پیدا کرتا ہے، اس ترتیب میں الٹ پھیر والی بات کہتا ہے، تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ عبارت آپ ملاحظہ کریں کہ وہ اپنے گھریلو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ تر ہے۔ الفاظ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے کہ وَمَنْ طَعَنَ فِي أَهْلِ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، جو ان میں سے کسی کی بھی خلافت میں طعن و قدح کرے، وہ اپنے گھر کے حمار گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خلفائے اربع کی ترتیب یہی ہے جو اس متن میں بتائی گئی، اور اہل سنت کا اسی پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ترتیب یہ رہی کہ ابو بکر اول الخلفاء ہیں، پھر عمر ابن خطاب یہ خلیفہ دوم ہیں، پھر عثمان ذو النورین یہ خلیفہ سوم ہیں، پھر علی ابن ابی طالب یہ خلیفہ چہارم ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اصولی مسئلہ ہے، گرچہ مسئلہ تفضیل بین عثمان و علی میں اختلاف ہے، لیکن تفضیل کا مسئلہ چونکہ ایک مخفی مسئلہ ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ
حقیقی علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ عثمان زیادہ افضل یا علی زیادہ افضل، اس لیے چونکہ دلائل اس انداز کے ہیں دونوں کی فضیلتوں کے کہ کہنے والے کے پاس اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ عثمان کی خصوصی فضیلتوں کی بنیاد پر علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کو فضل میں مقدم رکھے۔ علی کی بھی کچھ ایسی خصوصی فضیلتیں ہیں احادیث نبویہ کے اندر وارد ہیں وہ فضیلتیں کہ جن کی بنیاد پر کسی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ان کی بنیاد پر وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہما پر مقدم رکھے۔ ہاں ابو بکر و عمر کا جو مسئلہ ہے، ان کی جو شان ہے فضل کے اعتبار سے، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ خود علی اور علی کے علاوہ اوروں سے بھی متواتر روایت موجود ہے کہ خود علی کہا کرتے تھے کہ ان خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ ہاں اب یہ مسئلہ جو مسئلہ تفضیل عثمان و علی کہلاتا ہے، اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس کتاب میں اس عبارت کے اندر جس کو میں نے ابھی پڑھا اور ترجمہ کیا، یہ کہنا چاہا ہے کہ یہ اصولی اور بنیادی باتوں میں سے نہیں ہے ایسی کہ اس میں مخالفت کرنے والے کو گمراہ قرار دیا جائے۔ البتہ وہ مسئلہ کہ جس میں مخالفت کرنے والے کو گمراہ قرار دیا جائے گا وہ ہے مسئلہ خلافت، اور مسئلہ خلافت میں خلافت کی ترتیب، اگر اس ترتیب میں کوئی اہل سنت والجماعت کی اور جو امر واقعہ ہے اس میں مخالفت والی بات کہتا ہے، مثلا جیسا کہ روافض، سبعیہ گروپ، شیعہ اثنا عشریہ کا جو موقف ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احق بالخلافہ اس طور پر تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے اور وہی خلیفہ بالفصل تھے، اور وہ یوں بھی کہتے ہیں، ان کی جرات و جسارت بیجا یہ ہے کہ وہ شیخین نے ان سے خلافت کو غصب کر لیا۔ اس بنیاد پر اس گروہ شیعہ اثنا عشریہ رافضہ سبعیہ کی تخلیل کی جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر عثمان سے پہلے خلافت کا حقدار کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے کر اور اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرے مسئلہ خلافت میں، اس کو بھی گمراہ قرار دیا جائے گا۔ اس بات کو اور بھی واضح طور پر سمجھنے کے لیے تاریخی تسلسل خلافت سے متعلق ہمیں جان لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ابو بکر کی خلافت کیا نصاً تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں عہد تھا؟ کچھ لوگ اسی کے قائل ہیں، یا یہ کہ ان کی خلافت صحابہ کرام، ان میں کے سابقون الاولون مہاجرین و انصار کے اجتماع اور ان کی عام بیعت کے طور پر وہ خلافت منعقد ہوئی تھی،
اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ گرچہ یہ اختلاف تو ہے ابو بکر سے متعلق کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد تھے یا صحابہ نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا اور ان کا اسی پر اجتماع ہوا، یہ بات یاد رہے کہ ان کی خلافت صحابہ کی عام بیعت کے طور پر بہرحال منعقد ہوئی تھی، لیکن بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ ابو بکر کی خلافت عہد و نص کی بنا پر تھی، اور وہ عہد و نص کے دلائل یہ ہیں، مثلا یہ حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، دوسری حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے جو آپ کے پاس اپنی حاجات کے لیے آئی اور جب اس نے یہ کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ کی موت کو مراد لے رہی تھی کہ آپ کی وفات ہو جائے، تو میں اپنی ان حوائج کی تکمیل کے لیے کس کے پاس آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ ابا بکر۔ اور تیسری دلیل نص اور عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر کی شان میں یہ ہے کہ مرض الموت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امامت صلاۃ کے لیے حکم دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور اس طرح سے عملاً مرض الموت میں ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھی گئی، اور نماز ایک ایسا عظیم الشان رکن ہے مسلمانوں کا، اس کی امامت کی اپنی اہمیت اور عظمت مسلم ہے، اور اس میں اس بات کا اشارہ ہے۔ اور بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں ایسی حدیثیں مروی ہیں کہ جس سے بار بار یہ اشارہ ملتا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمامی امت میں ابو بکر کو خود اپنے نزدیک مقدم مانتے تھے۔ مثلا آپ کا ان کی شان میں یہ فرمان کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابن ابی قحافة خلیلا، الفاظ مختلف ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میں امت میں سے کسی کو خلیفہ خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اسی طرح سے آپ کا ابو بکر کی شان میں یہ فرمان کہ ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ، ابو بکر کے سب سے زیادہ احسان تمام لوگوں میں میرے اوپر مالی اور رفاقتی ہمنشینی کے سلسلے میں ابو بکر کا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا یہ فرمان کہ مسجد نبوی کے سارے چھوٹے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی ایک نہ چھوڑا جائے مگر خوف ابو بکر۔ اور اسی طرح سے آپ کا وہ فرمان کہ جس میں واضح اشارہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم اپنے والد، اپنے باپ، اپنے بھائی کو بلاؤ حتی اکتب کتابا، کہ ایک کتاب لکھ دوں۔ پھر آپ نے خود ہی آگے حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ یا واللہ الا والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ جل وعلا کو اور مومنین کو گویا ابا ہے اس بات سے کہ کوئی خلیفہ رسول بنے سوائے ابو بکر کے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاً و عہداً
ان کے لیے خلافت خاص کی تھی اور ان کو نامزد کیا تھا۔ تو دوسرا نقطہ نظر یہ ہے، اور وہ بعض اہل علم کا قول ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کی خلافت یہ صحابہ کے اجماع و اتفاق اور ان کی بیعت پر اجتماع کی روشنی میں منعقد ہوئی تھی۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر منسوس ہوتی ابو بکر کی خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو مسئلہ خلافت میں سرے سے اختلاف نہ ہوتا، جبکہ نزاع پیدا ہوا، کچھ اختلاف آیا، سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جو باتیں آئیں اس میں واضح طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ مسئلہ خلافت میں صحابہ کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہوا، حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ منا امیر و منکم امیر، کہ ایک ہم میں کا ہو، ایک آپ میں کا ہو، ایک انصار میں کا ہو، ایک مہاجرین میں کا ہو، الی آخری۔ لیکن بالآخر صحابہ نے ابو بکر ہی کی خلافت پر بیعت کی اور سب کا اس پر اجتماع ہوا۔ یہ بعض محققین کے نزدیک یہی قول راجح ہے، لیکن اگر غور سے تمامی نصوص اور تمامی دلائل اور ابو بکر کے تمامی فضائل پر غور کیا جائے اور پھر صحابہ کے عمل کو اور ابو بکر کی خلافت پر ان کے اجماع و اتفاق و اجتماع اور بیعت عام کو دیکھا جائے تو یوں کہنا زیادہ درست ہے کہ ابو بکر کی شان میں دونوں باتیں تھیں کہ اس مسئلے میں دونوں ہی چیزیں پائی گئی، اور عہد بھی اور عہد کے اشارے واضح بھی تھے اور بیعت و اجتماع بھی تھی، اور یوں ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کی خلافت پر عام بیعت ہوئی، اور کسی نوع کے اختلاف کا کوئی شائبہ بالکل ہی اصلاً نہیں پایا گیا۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کی خلافت کی بات اگر کریں تو ان کی شان میں جو صحیح احادیث ان کی فضیلت کے وارد ہیں ان پر نگاہ ہو، اور جو تاریخی مسلمہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی ہی میں ان کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا تھا اور ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد تمامی صحابہ، مہاجرین و انصار و دیگر تمام اس دور کے اہل ایمان نے آپ کی خلافت پر بیعت کیا، اور یہ بیعت عام تھی اور اس کے اندر بھی کسی نوع کا کوئی اختلاف نہیں سننے اور دیکھنے میں آیا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو اگر ہم لیں کہ کیسے ان کو خلیفہ بنایا گیا، ان کی خلافت کس طور پر منعقد ہوئی، تو یہ بات جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زخم خوردہ ہونے کے بعد خلافت کو 6 صحابہ کرام کے اندر شورا کر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ تم اپنے میں سے کسی کو بھی خلیفہ نامزد کر لو۔ چنانچہ ان اصحاب شورا نے اپنے میں سے، اور یہ وہ نامور اصحاب کرام تھے اور اس قدر فضائل و مناقب ان کے تھے اور ان کی شان یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وفات ان سے راضی تھے، ان لوگوں نے اور دیگر تمام اہل حل و عقد نے، تمام مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نامزدگی کے بعد بیعت کیا
اور آپ کی خلافت بیعت و اجتماع کے ساتھ عمل میں آ گئی تھی۔ جہاں تک مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہے تو یہ چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلومانہ قتل کے بعد جبکہ مدینہ میں شورش کا ماحول تھا تو اہل مدینہ صحابہ مہاجرین و انصار اور دیگر اہل ایمان نے آپ کی خلافت پر اتفاق کیا اور ان کی بیعت کی اور اس طرح سے ان کی خلافت کا انعقاد عمل میں آیا۔ اور اس کے بعد اسی وقت یہ بات یاد رہے، من باب الفائدہ یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ جہاں تک معاویہ کی ولایت یا حکومت یا امارت کا معاملہ ہے تو یاد رہے کہ عہد علی رضی اللہ تعالی عنہ میں انہوں نے حقیقت میں خلافت کا اپنے آپ کو خلیفہ بننے کا اور امیر المومنین قرار دیے جانے کا بالکل دعویٰ نہیں کیا تھا۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی، جس کی ان کے پاس ایک وجہ وجیح تھی بہرحال، جس میں وہ مجتہد کے طور پر موقف اختیار کرنے والے تھے کہ قاتلین عثمان کے بارے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان کو ان کے، کیونکہ وہی عثمان کے ولی اقرب تھے، حوالے کریں تاکہ ان سے قصاص لیا جا سکے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس بات کو تو جانتے تھے اور مانتے تھے اور قبول کرتے تھے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لینا چاہیے، لیکن اس ماحول میں جو ایک شورش کا ماحول تھا، خود مدینہ کے اندر بڑی اتھل پتھل تھی، سرپسندوں کا ایک نوع کا غلبہ تھا، حالات ناہموار تھے، انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ابھی حالات کے اندر استحکام پیدا ہو جائے، امن و امان کی فضا ہو جائے اور حالات قابو میں آ جائیں، اور اس کے بعد قاتلین عثمان کا معاملہ اٹھایا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے۔ ادھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم اس پر گویا اٹل تھے کہ نہیں، قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کریں اور یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بطور خلیفہ ذمہ داری ہے۔ اور اس مسئلے میں جو اختلاف ہوا، جو باتیں آئیں، وہ جانتے ہیں، حتیٰ کہ اسی مسئلے کو لے کر کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ومن معہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ومن معہو کے درمیان جنگ جمل پیش آیا، کہ جس کا مسئلہ یہ تھا حقیقت میں کہ خوارج یہی شورش پسند لوگ تھے کہ جنہوں نے علی کے پاس پہنچ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چغلی کھائی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے پاس پہنچ کر کے چغلیاں کھائیں، اور بالآخر انہوں نے اپنی شرپسندی کا ثبوت اس طور پر پیش کیا کہ صلح و مصالحت کی فضا نہ بننے دی اور دونوں ہی فریق میں جنگ کی آگ بھڑکا دی، اور وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، جو کچھ پیش آنا تھا پیش آیا۔ اور اس کے بعد ادھر معاملہ یہ ہوا کہ معاویہ اور علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اسی مسئلے کو لے کر کے معاملہ یہاں جا کر کے منتج ہوا کہ صفین کے مقام پر جنگ صفین پیش آئی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، جو کچھ پیش آنا تھا پیش ہوا۔ ادھر جب اس کے بعد سن 40 رمضان کے اندر
ابن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جو ایک خارجی تھا، اور جب وہ قتل کر دیے گئے اور شہادت کی موت انہوں نے پائی، تو اس کے بعد حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ نامزد کیا گیا اور ان کے لیے بیعت ہوئی، ان پر اہل مدینہ نے اتفاق کیا اور وہ خلیفہ بنائے گئے، لیکن ان کی خلافت صرف 6 ماہ تک تھی، اور اسی لیے بعض یا عام مورخین اور عام لوگ ان کا ذکر بطور خلیفہ کم ہی کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ مشہور جملہ بولا جاتا ہے خلفائے اربعہ، جبکہ خلفاء حقیقت میں 5 ہیں، جس میں 5ویں حسن کے عہد میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و امارت، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ٹھیک ٹھاک طور پر نہیں منعقد تھی، لیکن 6 ماہ کے بعد جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی اور خلافت سے تنازل کیا، دستبرداری کا اعلان کیا، اور یوں تمام اہل ایمان نے، جن میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے اور تمام مومنین تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت اور ان کی امارت اور ان کی امامت اور ان کی خلافت کہیے یا ان کی ملوکیت کہیے صحیح تعبیر میں، اتفاق کیا، اور یوں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے پورے عالم اسلام کے امیر بن گئے، اور وہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ تھے، پہلے ملک تھے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عبارت کی روشنی میں مسلمان شاہوں میں سب سے بہترین شاہ تھے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے تاریخی، ہماری بحث خلفائے اربعہ کے حوالے سے ہے کہ خلفائے اربعہ کی یہی ترتیب ہے۔ اب اگر اس ترتیب میں کوئی تان پیدا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، اور خلفائے اربعہ میں سے کسی کی خلافت میں کیڑے اگر نکالتا ہے اور عام اہل ایمان کے موقف کی مخالفت کرتا ہے اور یوں گویا ان میں تان و قدر پیدا کرتا ہے، تو اس کی تغلیل کی جائے گی۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت کی روشنی میں ایسا انسان ابلد الحیوانات، سارے حیوانوں میں سب سے زیادہ بلید حمار، گدھا، اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی النبی۔